بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب العاریہ میں ہے۔ تو کتاب العاریہ میں پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مستعیر جو اس نے درخت کاشت کیے ہیں ان کے سائے وغیرہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کیا معیر بھی استفادہ کر سکتا ہے سائے سے؟ کہتے ہیں اس کے لیے تو بطریق اولا جائز ہے، یا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بطریق اولا کا لفظ کہتا ہوں۔ بھائی زمین بھی اس کی ہے، جو ہاں درخت لگا وہ بھی اس کی زمین ہے۔ اب یہ جا کے اپنی زمین میں بیٹھے، اس پر سایہ پڑتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ یہاں تک کہ اگر آریہ والی زمین کے علاوہ کسی اور زمین میں بیٹھے اور وہاں سایہ پڑے اس پہ تو کوئی اشکال نہیں کرتا۔ اگر مباح زمین میں بیٹھے اور وہاں پر کسی اور کے درخت کا سایہ اس پر پڑے تو بھی اس پر کوئی اشکال نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی اپنی زمین میں جا کے بیٹھتا ہے تو اس حوالے سے یہ سایہ اگر اس پہ آ کے پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مستعیر نے جو زمین آریہ پر لی کیا وہ کسی اور کو آریہ پر دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ویسے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر مالک صاحب اذن دے دیں کہ ہاں بھائی کسی اور کو بھی آریہ پر دینا چاہو پھر تو دے سکتا ہے، کیونکہ یہ اذن ان سب چیزوں کو جائز قرار دیتی ہے۔ خوب پھر فرماتے ہیں کہ جناب اگر یہ کسی اور کو آریہ پر زمین دے دے اور وہ بھی ایسا ہو کہ جہاں ضمانت کی بات تھی تو مالک اس شخص کو جو ہے کہ گلے سے پکڑے گا یا اس دوسرے مستعیر کو، کہتے ہیں مالک کی مرضی ہے، جس پر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ البتہ اگر دوسرا مستعیر جاہل تھا، ٹھیک ہے، تو پہلا ہی زیادہ جو ہے کہ وہ پکڑا جائے گا، لیکن اگر وہ بھی عالم تھا تو اس پر بھی ضمانت آ جائے گی، کیونکہ یہ غصب کی طرح ہے کہ ایک شخص نے چیز غصب کی، اب دوسرے کو پتہ ہے کہ یہ غصب شدہ چیز ہے پھر بھی وہ اسے لے لیتا ہے، تو مالک کی مرضی ہے کہ اصل غاصب کی طرف رجوع کرے یا اسے دوسرے کی طرف وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مستعیر شرط لگاتا ہے کہ بھائی تعدی اور تفرید کی صورت میں بھی میں ضامن نہیں ہوں گا، تو کہتے ہیں احتمال ہے کہ یہ اس کی شرط قابل قبول ہو۔ اب پھر چلتے ہیں کہ ایک جناب کوئی شخص ہے جو سوار ہے گھوڑے پر یا آج کل کار پر یا موٹر سائیکل پر، وہ کس کی موٹر سائیکل ہے؟ کسی اور کی۔ اب وہ شخص جو مالک ہے اس گاڑی کا وہ کہتا ہے کہ مجھے کرایہ دے دو، یہ کہتا ہے کہ نہیں تو نے تو مجھے یہ آریہ پر دی تھی، تو یہاں پر راکب کو قسم اٹھانی پڑے گی، اس لیے کہ راکب بھی اس پر متفق ہے کہ نفع میرا تھا، منفعت میری تھی اس سواری کی۔ مالک بھی کہتا ہے کہ اس سواری کی منفعت تیری تھی، البتہ اس منفعت کے اسباب میں ان کا اختلاف ہے۔ مالک کہتا ہے کہ تجھ پر اجرت لاگو ہوگی اور راکب کہتا ہے اجرت لاگو نہیں ہوگی۔ اصالت البراءت بھی کہتی ہے کہ راکب پر اجرت لاگو نہیں ہوگی، تو نتیجے میں وہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ چلتے ہیں عبادت۔ قضا کا مطلب جس طریقے سے مستعیر ان درختوں کے سائے سے استفادہ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے یجوز للمعیر جائز ہے معیر صاحب کے لیے الاستظلال بشجر کہ وہ ان درختوں سے سایہ حاصل کرے۔ المذکور کون سے درخت کہ جن کا ذکر ہو چکا کہ زمین معیر کی ہے، درخت کسی اور نے لگائے ہیں۔ وَإِنْ کان میں ضمیر ہے جو شجر کی طرف جا رہے، اگرچہ وہ شجر ملکن لغیر المعیر، وہ ملکیت ہے غیر معیر کی، وہ مستعیر کی ملکیت ہے، لیکن یہ بیٹھ سکتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ اس لیے کہ یہ معیر جالسن بیٹھا ہوا ہے فی ملک ہی اپنی ملکیت میں، اپنی زمین میں، کما لو جلس جیسے یہ معیر بیٹھے فی غیر ہی
غیر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی اس آریہ والے جو ہے کیا ہے جناب زمین کے علاوہ کسی اور زمین میں جا کے یہ بیٹھتا ہے خوب، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے اس پر آ کے سایہ پڑتا ہے، کما لو جلس، جیسے کہ معیر بیٹھتا ہے فی غیرہ من املاکہ، اپنے دوسری املاک، اپنے دوسری جو ہے زمینوں وغیرہ میں، یا اس کا وہاں گھر بنا ہوا ہے جہاں پر درخت کو سایہ پڑتا ہے، فاتفق لہو، پھر اتفاق سے اس معیر پر آتا ہے التظلل بشجر، اس درخت کا جو ہے کیا ہے سایہ خوب، تو یہ کوئی حرج نہیں، او فی المباح، یا یہ مباح میں بیٹھا ہے، کذالک، پھر اتفاق سے اس مباح والی جگہ پر آ کے سایہ پڑتا ہے۔ خوب، یہ تو تھا کہ سائے سے استفادہ کر سکتا ہے، اس زمین میں پیاز اور بھنڈی اور دوسرے تصرفات کر سکتا ہے، وَكَذَا، یعنی استظلال کی طرح یجوز لہو، جائز ہے معیر کے لیے الانتفاع، کہ وہ اس زمین سے استفادہ کرے، بکل ما، ہر قسم کا استفادہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا کہ لا یستلزم تصرف فی شجر، جو اس درخت میں تصرف کا جو ہے لازمہ نہ ہو، یعنی مثلا وہاں اگر آپ کوئی سبزی وغیرہ کاشت کرتے ہیں تو درخت سے کوئی استفادہ نہ کرے، ولا کیسے درخت سے استفادہ ہوگا؟ کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو درخت پہ چڑھتی ہیں تو وہ سبزی دیتی ہیں، جیسے مثلا جو ہے کیا ہے فرض کریں جو ہے کیا ہے جناب یہ شاید تروہی بولتے ہیں خوب، یا کریلا ہے، یہ ان کی جو ہے کیا ہے درخت پہ چڑھتے پھر وہ ان کا جو ہے پودا وہ ہمیں سبزی دیتا ہے۔ ولا یجوز للمستعیر، جائز نہیں ہے مستعیر کے لیے اعارۃ العین، کہ وہ آریہ پر دے عین، کون سی؟ المستعارۃ، جو اس نے آریہ پر لی ہوئی ہے، الا باذن المالک، مگر یہ کہ مالک اسے اذن دے کہ ہاں بھائی کسی اور کو دینا چاہو تو آریہ پہ دے سکتے ہو، لأن الاعارۃ، اس لیے کہ جو آریہ پر پہلے شخص کو دی گئی تھی وہ اعارہ، انما تناولت، وہ صرف اور صرف شامل ہوتا ہے الاذن لہو، کہ اذن ہے لہو اس مستعیر اول کو، خاصہ فقط، نعم یجوز لہو، ہاں جائز ہے اس مستعیر کے لیے استفاء المنفعت، کہ وہ اس آریہ سے منفعت حاصل کرے، بنفس ہی، یعنی خود جا کے وہ درختوں کی خدمت کرے، وہ وکیل ہی، یا اپنا کوئی وکیل مقرر کرتا ہے کہ وہ جا کے ان درختوں کا کام کرے، لیکن یہ تو گویا کہ آریہ تو وہی پہلے کے پاس رہے گا، لیکن لا یعد ذالک، لیکن یہ وکیل سے کام لینا گنا نہیں جاتا ہے اعارتن، یہ اعارہ نہیں ہے، لعود المنفعت الیہ، اس لیے کہ منفعت رجوع کرتے وہی مستعیر اول کی طرف، لا الی الوکیل، وکیل کو کوئی منفعت نہیں ملے گی۔ وحیث یعیر، کہتے ہیں جب یہ شخص آریہ والی چیز کسی اور کو آریہ پر دیتا ہے تو یضمن العین، یہ عین کا ضامن ہوگا، والمنفعت، منفعت کا بھی ضامن ہوگا، ویرجع المالک، اور مالک صاحب رجوع کرے گا، علی من شاء منہما، ان دونوں اشخاص میں سے جس پہ رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے۔ فإن رجع علی المستعیر الاول، اگر مالک رجوع کرتا ہے مستعیر اول پر تو لم یرجع، یہ اول رجوع نہیں کرے گا، علی الثانی، دوسرے پر۔ خوب، دوسرا کون سا دوسرا؟ فرماتے الجاہل، جو جاہل تھا کہ یہ اس پہلے شخص کی ذاتی ملکیت تھی یا آریہ پر لی ہوئی تھی، الا ان تکون العاریۃ مضمونۃ، مگر یہ کہ جب مستعیر اول نے دوسرے کو آریہ پر دی تو اسے کہا تھا کہ بھئی تم ضامن ہوگے، فیرجع الاول علی الثانی، یرجع کا فاعل اول، علیہ کی ضمیر جائے گی ثانی کی طرف، پھر پہلا دوسرے پر رجوع کرے گا، ببدل العین خاصۃً، صرف اس عین کے بدل کا، اگر عین تلف ہو گئی تو، ولو کان عالما، لیکن اگر مستعیر ثانی عالم تھا، استقر زمان علیہ، تو پھر ضمانت آ جائے گی علیہ اس ثانی پر، کل غاصب، جیسے غاصب سے کوئی شخص اگر چیز لیتا ہے تو دوسرا شخص بھی ضامن ہوگا۔ وَإِن رَجَعَ عَلَى الثَّانِي،
اور اگر مالک ڈائریکٹ رجوع کرتا ہے دوسرے پر تو رجع دوسرا رجوع کرے گا پہلے پر بما اس چیز کا کہ لا یرجع رجوع نہیں کرے گا پہلا دوسرے پر. لو رجع علیہ اگر مالک رجوع کرتا ہے ثانی پر لغرور ہی اس لیے کہ ثانی کو دھوکا ہوا ہے. بھائی دیکھیں عبارت میں ضمائر بھی ماشاءاللہ بہت ہیں. فرماتے کہ اگر مالک رجوع کرتا ہے ثانی پر تو رجع کا فاعل ثانی ہے. علی الاول سے مراد مستعیر اول ہے. رجوع کرے گا بما ان چیزوں کا کہ لا یرجع یہ اول رجوع نہیں کر رہا تھا ثانی پر. مثلا اول ثانی پر صرف عین کا رجوع کر سکتا تھا منفعت کا نہیں, لیکن دوسرا منفعت کا بھی رجوع کرے گا اگر مالک نے لے لی ہے اور عین کا بھی جو ہے کیا رجوع کرے گا اگر وہ طلب ہو گئی ہے. لغرور ہی اس لیے کہ ثانی کو جو ہے کیا ہے دھوکہ دیا ہے اور اسے اس کے ساتھ ایک قسم کا فراڈ کیا ہے. وَلَوْ شَرَطَ سکوت زمان. اب شرط بھی پڑھ سکتے ہیں شرط بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر شرط پڑھیں گے تو سکوت اس کا نائب فاعل ہوگا. شرط پڑھیں گے تو اس کا فاعل جو ہے ایک ہوا کی ضمیر جو مستعیر کی طرف جائے گی. فرماتے ہیں اگر شرط کرے مستعیر معیر پر سکوت زمان کہ بھائی میں ضامن نہیں ہوں گا کہاں فی الذهب والفضة نہ سونے میں نہ چاندی میں صح تو یہ شرط کرنا صحیح ہے. عملا بشرط عمل کرتے ہوئے شرط پر کہ المؤمنون عند شروطہم مومنین اپنے شروط کے پابند ہوتے ہیں. خوب ولو شرط اچھا مستعیر صاحب ذرا لاڈلا زیادہ ہے. وہ شرط کرتا ہے سکوتہ کہ ضمانت ساکت ہوگی ما تعدی او تفریط میں تعدی کروں یا تفریط کروں ضمانت نہیں ہوگی. وہ تو مل الجواز احتمال ہے کہ یہ شرط بھی جائز ہو. لأنه فی قوت الاذن لہ اس لیے کہ یہ عدم زمان کی شرط کو ماننا یہ اس قوت میں کہ اذن دے رہا ہے مالک لہو اس مستعیر کو فی الاطلاق کہ تم میرا مال طلب کر سکتے ہو. فلا یستعقب الزمان پر جب یہ شرط مان لی تو پھر اس کے پیچھے ضمانت نہیں آئے گی. کما بھائی کوئی مثال دیں کہ آپ کسی کا مال طلب کریں اور ضمانت نہ ہو. کما جیسے لو امر ہو مالک اس شخص کو یعنی مستعیر کو امر کرتا ہے بے القاء متاعہ کہ میرا یہ سامان سمندر میں پھینکو اس نے بھی پھینک دیا تو اب یہ ضامن نہیں ہوگا حالانکہ مال طلب ہو گیا. وہ یحتمل اور احتمال ہے عدم صحت شرط کہ یہ شرط صحیح نہ ہو. کون سی کہ تعدی اور تفریط کی صورت میں بھی ضمانت نہیں ہوگی. لأنہما اس لیے کہ تعدی اور تفریط من اسباب زمان یہ اسباب زمان میں سے ضمانت آور ہیں. فلا تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے یعقل یہ معقول ہی نہیں ہے اسقاطہ کہ ابھی ضمانت آئی نہیں پہلے ہی آپ اس کو ختم کرتے ہیں. قبل وقوعہ کی ضمیر ضمانت کی طرف جائے گی. لأنہ اس لیے کہ یہ سکوت ضمانت ایسے ہے کل براءت ہے کہ آپ کسی شخص کو بری و ذمہ کر رہے ہیں مما لم یجب یعنی آپ نے ابھی کسی کو قرض دیا ہی نہیں اس پر قرض واجب ہی نہیں ابھی تو کریں بھائی میں نے آپ کو بری و ذمہ کر دیا. والاول اقوا فرماتے پہلا قول کہ یہ بھائی یہ شرط عدم زمان تعدی تفریط والی صورت میں بھی جائز ہے یہی قول اقوا ہے. ولو قال راکبو اگر کسی کی سواری پر گھوڑے پر ایک شخص راکب ہے وہ کہتا ہے ارتنیہا تو نے مجھے یہ جانور دابا یا یہ سیارہ آریے پر دی ہے. وقال المالک اور مالک کہتا ہے آجر تو کہا میں نے تجھے یہ اجارے پر دی. اب آجر تو کہا اس میں تین ضمیریں آ گئی. پہلی ضمیر تو دوسری ضمیر کہ تیسری ضمیر ہا. اب تو کی ضمیر تو ضمیر فاعلی ہے. خوب کا کی ضمیر مستعیر یعنی اے مستعیر تو جدی یہ مفعول ہے. پھر ہا مفعول ثانی ہے تو ہا کی ضمیر جائے گی اس سے دابا کی طرف. حلف راکبو تو یہاں پر راکب صاحب قسم کھائیں گے. کیوں؟ لاتفاق ہما اس لیے کہ راکب اور مالک دونوں متفق ہیں علی ان تلف المنافع بتحقیق یہ جو منافع تلف ہوئے ہیں وقت علی ملک المستعیر یہ مستعیر کی ملکیت پر تھے. البتہ الگ وہ ملکیت کا سبب الگ ہے.
مستعیر کہتے ہیں کہ آریہ سبب ہے، مالک کہتے ہیں نہیں اجرت سبب ہے۔ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْأُجْرَةِ، بتحقیق مالک اور راکب اختلاف کرتے ہیں اجرت میں۔ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ راکب من الْأُجْرَةِ، منہا کی ضمیر اجرت کی طرف جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ راکب اس اجرت سے جو ہے کہ وہ بری ذمہ ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ جناب اگر اختلاف ہوتا ہے آریہ اور غیر آریہ میں تو مستعیر کی بات کو مانا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔